امریکی صدر کا نئی ایرانی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار، کہا ایران ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جن سے اتفاق نہیں۔ ایران سے فون کے ذریعے بات چیت جاری ہے، نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہو۔ امریکہ مقاصد کے حصول تک ایران جنگ سے باہر نہیں نکلے گا۔ ایران کی موجودہ قیادت کنفیوز ہے، ان میں اتحاد نہیں، نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے۔ دو ہی آپشنز ہیں، ایران کو تباہ کریں گے یا ڈیل ہوگی۔ ایران نے آبنۂ ہرمز بند کی تو ہم نے ان پر ناکہ لگا دیا۔ آبنۂ ہرمز میں تیل سے بھرے 400 جہاز رکے کھڑے ہیں، اگر یہ جہاز وہاں سے نکل آئیں تو تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ آگاہ ہوں، پاکستان نے ایران کے ساتھ زمینی راستے کھولے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ایران کے خلاف مکمل جنگ کے حق میں نہیں، ہم ایران کو اپنی تجاویز دے چکے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہمیں اس جنگ میں نیٹو سے کوئی مدد نہیں ملی۔ ہم نے ویتنام میں 19 سال اور عراق میں 12 سال گزارے، ایران میں 6 ہفتے گزارے۔ کہا جا رہا ہے اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے پاس سعودی عرب اور روس سے زیادہ تیل موجود ہے۔ وینزویلا کا 10 کروڑ بیرل تیل ہمارے ذریعے فروخت کیا جا چکا۔ خلا میں روس اور چین سے پیچھے تھے، اب ہم بہت آگے۔ دشمنوں کے خلاف معاشی محاذ پر جدوجہد ناگزیر ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے کہا اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے معاشی میدان میں بھی لڑنا ہوگا۔ ایران نے فوجی محاذ پر دنیا کو اپنی ترقی اور برتری دکھا دی، اب معاشی اور ثقافتی جہاد کے مرحلے میں بھی دشمنوں کو ناکام بنانا ضروری ہے۔ عوام مقامی طور پر تیار مصنوعات کے استعمال کو ترجیح دیں۔ بحری ناکہ بندی، خود مختار ملک کے خلاف فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے۔ ایران نے صبر اور تحمل اور مفاہمت کا مظاہرہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا دنیا نے ایران کا صبر دیکھا، جابرانہ رویہ برداشت نہیں۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی کہتے ہیں دباؤ اور جبر کی بنیاد پر مذاکرات ہرگز قبول نہیں، مسلط کردہ شرائط پر مذاکرات نہیں چاہتے۔ جنگ جاری رکھنے کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اختیار ختم۔ ایران سے جنگ مزید لڑنی ہے یا نہیں، امریکی کانگریس آج فیصلہ کرے گی۔ قانون کے تحت امریکی صدر 60 دن میں جنگ کی ایوان سے اجازت لینے کا پابند ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق سیز فائر کی مدت نہ رکھنے کا مطلب جنگ ختم ہو چکی ہے۔ عارضی جنگ بندی کو لامحدود مدت کے لیے بڑھایا گیا۔ 7 اپریل کے بعد فائر نہیں ہوا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کا کہنا ہے اب کانگریس سے اجازت کی ضرورت نہیں رہی۔ آبنائے ہرمز پر امریکی ناکہ بندی، ایران کو 4.8 ارب ڈالر کا نقصان۔ امریکی خبر رساں ادارے ایکسیوس کی رپورٹ میں انکشاف، امریکہ نے ایرانی تیل لے جانے والے 40 سے زائد جہازوں کا رخ موڑا۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے 31 آئل ٹینکرز خلیج میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آئل ٹینکرز میں تقریباً 5 کروڑ 30 لاکھ بیرل تیل موجود ہے۔ ایران کے 2 جہازوں کو تحویل میں بھی لیا جا چکا ہے۔ ذخیرہ گاہوں کی گنجائش ختم ہونے پر ایران کو مشکلات کا سامنا۔ امریکہ کی مشرق وسطی کے اتحادیوں کو اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری۔ امریکہ نے قطر، کویت، UAE اور اسرائیل کو اسلحہ فروخت کی منظوری دی۔ اسلحے کی مالیت 8 ارب 60 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ کویت کو 2.5 ارب ڈالر کا پیڈل کمانڈ سسٹم اور متعلقہ آلات فروخت کرنے کی منظوری۔ اسرائیل کو بھی 99 کروڑ 24 لاکھ ڈالر کے ایڈوانس پریسیشن کل ویپن سسٹم کی فروخت کی منظوری دے دی گئی۔ ایران کا جنگ کا مستقل خاتمہ، دوبارہ حملے نہ کرنے کی ضمانت دینے کا مطالبہ۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ضمانت دی جائے جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی۔ ایرانی قیادت کا امریکہ پر شدید عدم اعتماد کا اظہار، ایران پر حملوں سے اعتماد کی فضا متاثر ہوئی۔ کوئی بھی پیش رفت ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط، پابندیاں ہٹائی جائیں تو ایران مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہوگا۔
अमेरिका के 61% आवाम ने ईरान पर जारहियत को गलती करार दे दिया। वाशिंगटन न्यूज, ABC न्यूज और स्पोक्स सर्वे के मुताबिक 90% डेमोक्रेट्स, 71% आज़ाद अफराद की जंग मुखालिफ है। रिपब्लिकन पार्टी के 19% अफराद ने भी जंग को गलती करार दिया। 48% ने कहा अमेरिका ईरान के साथ अमन मुआहिदा करे। अमेरिका को ईरान के साथ डील के लिए दबाव बढ़ाना चाहिए। 46% की राय। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इजरायली काबिज अफवाज की गैर कानूनी हिरासत के बाद रिहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर बयान। इसहाक डार के ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर सवार दिगर इंसानी हमदर्दी के कारकुनों की गैर कानूनी हिरासत की शदीद मज़म्मत। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की सहूलतकारी पर यूनानी हुकाम का शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार ने कहा गाजा के महसूर अवाम के लिए भेजी जाने वाली इंसानी इमदाद में रुकावट डालने की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों की गैर मुतसलसल और मुस्तकिल हमायत जारी रखेगा। अफगान तालिबान ने सरहदी अज़ला में बिला इश्तिआल हमले के लिए शहरी आबादी को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल और खुली दहशत गर्दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का ट्वीट। कहा बाजोड़ में अफगान तालिबान की फायरिंग से खातीन और बच्चों समेत 9 शहरी शहीद हुए। वाक़े में 12 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 7 खातीन और एक बच्चा भी मुतासिर हुआ। फितना खारिज की जानिब से क्वाडकॉप्टर हमला हुआ, जिसमें क्रिकेट खेलते 3 शहरी जख्मी हुए। अता तारर का कहना है पाकिस्तान सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाता है। अफगान तालिबान के इल्जामात बेबुनियाद और गुमराहकुन है। फितना खारिज और इनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग उसूल, सच और अज़्म पर मबनी है। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा जारी। 2.5 लाख अफराद की शिरकत मतवक्के। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अबू अल कासिम तबलीगी मरकज़ इस्लामाबाद का दौरा। तबलीगी मरकज़ के अकाबरीन यूसुफ कुरैशी, अब्दुर्रहमान कुरैशी और नायब इंचार्ज शौरा डॉक्टर सलीम और दिगर से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने तबलीगी इज्तिमा के लिए सिक्योरिटी और दिगर इंतज़ामात से आगाह किया। मजहबी हम आहंगी और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए तबलीगी इज्तिमा के अकाबरीन के किरदार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरावाला में मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ताहम इजलास गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। 17 से 19 किलोमीटर मास ट्रांजिट ट्रेन अंडरग्राउंड गुजारने की उसूली मंजूरी। 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। 24 स्टेशन बनेंगे, 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। मास ट्रांजिट सिस्टम के दोनों अतराफ में 62 किलोमीटर तवील ड्रेन भी बनेगी। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी कायम होगा। वज़ीर आला का गुजरावाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। कहा गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा।